اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ احبار عالم کو کہا جاتا ہے، وہ رہبان اور درویش۔ وہ درویش اس دور کے اور آج کے درویش میں بڑا فرق ہے۔ بے شک بہت بڑی تعداد میں عالم اور درویش، اللہ کیا کرے گا؟ یہ اللہ کی ہم سے محبت دیکھیے، اللہ نے پہلے خبردار کر دیا، کیا کروں مجبوری ہے، جاؤ۔ مسئلہ کی اختلاف اپنی جگہ ہے، اور اختلاف نہ ہو تو زندگی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنا۔ اختلاف نہیں تو زندگی نہیں۔ یہ رات اور دن میں بھی اختلاف چلا رہا ہے، سورج اور چاند میں بھی اختلاف ہے۔ ہاں، علم اختلاف یہ بھی رکھنا بہترین ہے، لیکن اختلاف کی زد میں آ کر کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اختلاف ہونا چاہیے، دلیل پیش کرو، اس کا حل تلاش کرو، ایک دوسرے پر تان مت کرو۔ بہت بڑی تعداد میں عالم کیا کریں گے؟ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اچھا، میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ مولوی کا ہماری زندگی سے بہت گہرا رشتہ ہے، بلکہ زندگی تو میں نے شاید لفظ کا چناؤ بہتر نہیں کیا۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ ہمارا ایسا محب ہے کہ ہماری جان چھوڑتا ہی نہیں۔ اکثریت ہے، اللہ قلیل کچھ ہوگے۔ کس طرح؟ ماں کے رحم میں بھی بچہ ہے، بچہ دنیا میں نہیں آیا، ہم باغ کے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرنا، شاید بڑا آپریٹ ہو، اللہ خیریت کرے۔ مولوی صاحب نے دعا کی، اب مولوی صاحب کی پہلی حسرت شروع ہو گئی، جلدی جلدی بچہ ہو۔ بچہ دنیا میں آ گیا، مولوی صاحب کیا ہوا؟ اللہ نے بچہ پیدا کر دیا، آپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس نے دعا کی، بچہ پیدا ہوا، پھر آیا مولوی صاحب مٹھائی لے کے، آپ کیا کرنا ہے؟ اس کی کان میں اذان دینی ہے۔ مولوی صاحب پھر چلے گئے۔ یہاں سے مولوی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ کیسے؟ بتاتا ہوں۔ یہ گیا، اس نے جا کے اذان دی، دائیں میں اذان بائیں میں اقامت۔ کچھ نہ کچھ تو دے گے نا، کچھ نہ کچھ تو ملے گا کہ خالی آتی واپس؟ ناممکن ہے ایسا۔ مولوی کو آپ خالی ہاتھ لوٹا دیں، دوبارہ یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اب اسے پتا چل گیا ہے کہ یہ ایک اس کا ایسا شکار ہے کہ مرتے دم تک اس سے مجھے فائدہ ملنا ہے۔ بچہ کھڑا ہو گیا، کھانے پینے لگ گیا، چلنے پھرنے لگ گیا، مولوی صاحب کے پاس مسجد میں چھوڑا ہو، اس کو پڑھانا ہے۔ بچہ مولوی صاحب کے پاس آ گیا، مولوی صاحب پڑھانا شروع ہوئے۔ ہفتے بعد مولوی صاحب کو جمعرات آنی ہے، اس نے جمعرات کی نظر و نیاز لا کے مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، نہ جانے کتنے ہفتوں اس نے یہی کام کرنا ہے، جب تک یہ مولوی صاحب کے پاس ہے، زیر تعلیم ہے۔ بچہ پڑھ لکھ گیا، فاضل بن گیا۔ وقت بدلتا رہتا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ کل جوانی ہے، آج بڑھاپا ہے، اس سے پہلے بچپنا تھا، اس سے پہلے تم ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے تمہارا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے دنیا میں آنا ہے کہ نہیں۔ وقت بدلا، پھر پیغام آیا مولوی صاحب، بچہ شادی کے قابل ہو چکا ہے، اس کا نکاح پڑھانا ہے۔ اب مولوی صاحب بڑے بن ٹھن کے گئے، ہاتھ میں نکاح کا رجسٹر پکڑا، نکاح پڑھایا۔ کچھ نہ کچھ تو دو گے کہ نہیں؟ دو گے؟ اس نے ڈیمانڈ کرنی ہے۔ کچھ عرصہ پھر گزرا،
اس کے ہاں اللہ نے اس کو اولاد دی. اس نے پھر مولوی صاحب کے پاس آیا, مولوی صاحب دعا کرنا, بچہ ہونے والا ہے. اس نے دعا کی, بچہ پیدا ہوا. پھر آیا مولوی صاحب مٹھائی لے کے, یہ آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے. مولوی صاحب پھر کچھ. اب اس بچے کو بھی اس نے اسی طرح مولوی صاحب کے پاس چھوڑ کے آنا ہے جس طرح اس کے ماں باپ اس کو مولوی کے پاس چھوڑ کے آئے. پھر وہ نظر و نیازوں کا سلسلہ شروع ہوا. پھر ایک وقت آئے گا تو وہی شخص دوبارہ مولوی صاحب کے پاس آئے گا, بچہ نکاح کے قابل ہو گیا ہے, یہ بچی نکاح پڑھا دے. اس نے بن ٹھن کے جانا ہے, رجسٹر ہاتھ میں پکڑنا ہے, جا کے نکاح پڑھانا ہے. اب یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کے بعد مولوی کی ایک ہی حسرت ہے کہ یہ بندہ کب مرے. یہ دیکھ لو مولوی تو مار دینے, تم مر گئے مولوی صاحب, جی ہاں جنازہ پڑھانا ہے. رسم بنی ہے, جنازہ پڑھانے کے بعد اگلے دن کل ہے. پھر مولوی صاحب کو بلانا پڑے گا. اگلے دن کل ہے, آپ نے اسی مولوی کو بلانا ہے, اس نے کل کروانے ہیں. مجمع بیٹھا ہوا ہے, اس نے تقریر کرنی ہے, اس نے پیسے لوٹانے ہیں. اور پیسے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ لفظ مناسب نہیں ہے لیکن برداشت کر لینا. لوگ کہتے ہیں پیسے نا یہ نچن نچانا لیت لوٹائی دینے, جنہیں ہم اپنی زبان میں نا کنجریا کہتے ہیں. خسروں کے اوپر پیسے لوٹائے جاتے ہیں. یہ پیسے کی قدر نہیں ہمیں, ہم اسے لوٹا رہے ہیں. جس کے پاس نہیں اس سے پوچھو. کل کا موقع آیا, اس نے پھر مولوی کو بلایا. مولوی نے آ کے تقریر کی, عوام نے جو دینا تھا دیا, پھر گھر والوں نے علیحدہ دیا, کھانے پینے کے لیے راشن دیا, گھر میں پہنچایا. 7 دن گزرے, پھر ساتھی آ گیا. پھر مولوی صاحب کو بلایا, اس نے پھر تقریر کی, پھر اسے مال ملے گا. پھر 40 دن بعد بندہ مرنے والا مر گیا, قبر میں پہنچ گیا. اس کا دنیا سے اب کوئی تعلق ہے, کوئی دنیا سے تعلق, چلا گیا. بندہ چلا گیا, 40واں بھی مولوی صاحب نے پڑھانا ہے. سال بعد سالانہ ختم آ گیا. غور کریں, غور کرنا. جانے والا چلا گیا, اسے دنیا چھوڑے کو 50 سال گزر گئے ہیں. ہر سال اس کا سالانہ ختم ہے, اور ہر سال اس کے سالانہ ختم پہ اسی مولوی نے آنا ہے. کیسی محبت ہے یار, یہ کیسا رشتہ ہے. اس کو چلے گئے تو دنیا سے نہ جانے عرصہ بیت چکا ہے. وہ تو بیچارہ چلا گیا. کیا کبھی اتنی محبت ماں نے کی ہے بیٹے سے؟ کیا اتنی محبت بیٹے نے کی ہے باپ سے؟ کیا اتنی محبت بیٹی نے کی ہے باپ سے؟ بیوی نے کی ہے اپنے خاوند سے؟ 10 دن گزرے گے نا, وہ آپ کا غم بھول جائے گی. باپ فوت ہو جائے نا, مہینہ لگا لے, میکسیمم سال لگا لے, یہ آپ کے غم میں مبتلا رہے گا. سال گزرنے کے بعد اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میرا باپ بھی ہوا کرتا تھا, میری کند ہوا کرتا تھا, لوگ مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے, میں فوراً باپ کا ڈراوا دے دیا کرتا تھا. کوئی اہمیت نہیں, بھول چکا ہے. لیکن یاروں, مولوی کا ایسا رشتہ ہے, یہ نہیں بھولتا. اس کو گزرے کو سال گزر گئے, لیکن یہ ابھی بھی اس کا ختم پڑھا رہا ہے. بتائے دین کو کاروبار بنایا کہ نہیں؟ کیا یہ قرآن کی آیت غلط ہے؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے اتنی لمبی سلیس رکھی ہے, ایمان سے بتائیے گا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہم قرآن نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے, جس کی وجہ سے ہم لوگ گمراہ ہیں. اور میرے نزدیک امت کی بربادی میں لوگ کہتے ہیں جی صرف مولوی کا ہاتھ ہے, لیکن میں اس سے مختلف رائے رکھتا ہوں. اس امت کی بربادی میں جتنا مولویوں کا ہاتھ ہے اتنا ہی عوام کا ہاتھ ہے.
کیوں؟ ہماری کسی اپنے سے بحث ہو جائے نا، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اور ساڈے باپ دادا غلط سی۔ آج بھی ہم اپنی برادری میں جائیں نا، ہمیں یہی تانا ملتا ہے۔ میں نے بڑے ایسے تانے سنے ہیں، تارے باپ دادا غلط سی، میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بچہ ہے شاید عقل نہ ہو، بات مان لے گا، تیرا دادا غلط سی، تیرے دادے کے بعد تیرا باپ آیا ہے، تیرے باپ کے بعد تو پیدا ہوا ہے، بتا اتنا لمبا جو سلسلہ چل رہا ہے، جو چین چل رہی ہے، وہ سب غلط تھے، تو صحیح۔ اور اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان لوگوں کی، یہ ایسی دلیل ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، نہیں بس کہ سادہ باپ واقعی غلط سی۔ حوصلہ چاہیے اس جملے کو قبول کرنے کے لیے۔ مشرکین نے کیا کہا تھا؟ وہ تو انہوں کی پوجا کرتے رہے ہیں جو کعبے میں 360 بت پڑے تھے۔ قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے خاندان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیا یہ سب غلط ہے؟ کیا ان میں عقل نہیں؟ کیا ان میں کوئی دانشور نہیں؟ محبوب پریشان مت ہوئیے گا، ان کے اس سوال کا جواب بھی ہم دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ کیا تمہارے باپ دادا غلط تھے جو تم ایک نئے دین کی ترویج کر رہے ہو؟ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، شاید جو بات انہیں نہ پتہ چل سکی ہو ہمیں معلوم ہوگی، شاید جو بات ان تک نہ پہنچ سکی ہو ہم تک پہنچ گئی ہو، جو بات انہیں معلوم نہ ہو سکی ہم نے معلوم کر لی۔ بات تو ساری محنت کی ہے نا۔ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی بھی پوجا کر لو، اس کی بھی پرستش کر لو، اللہ کی بھی کر لو، بات ایک ہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو کعبے میں 360 بت پڑے ہیں، یہ تمہاری جہالت ہے۔ کوئی الہ نہیں، تم جن کی عبادت کرتے آ رہے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کتنا بڑا جملہ تھا یہ، بات سوچئے کہ مکے کے اندر ایک ایسا سورج طلوع ہوا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ اے قریش والو، صدیوں سے جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور پھر یہ کلمہ کہنے کے لیے نا جگر چاہیے ہوتا ہے۔ تنہا نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تنہا جان تھی۔ لوگوں نے کہا مجنون ہے، کسی نے کہا دیوانہ ہے، کسی نے کہا پاگل ہو گیا ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے۔ یہ جو کلام پڑھتا ہے نا، اس میں تاثیر ہی اتنی ہے کہ سنتے ساتھ ہی لوگ اس کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ یہ جیسا کلام پڑھتا ہے دیوانوں کا کام ہے۔ بڑے تانے ملے، بڑا ستایا، بڑا تنگ کیا۔ کہیں شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رکھا۔ واقعات کیا بتلاتے ہیں؟ دین کی بات کرنے کے لیے، حق بات کا پرچار کرنے کے لیے جگرا چاہیے۔ ادھر پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز دی، منادی کروائی قریش والوں سے۔ بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، شاید آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات کہنی ہے۔ دیگر بھی بڑے بڑے سرداران قریش وہاں پہنچ کے کہا، لوگوں بتلاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک جماعت تمہاری جو دشمن پر محیط ہے، تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ یہ تھی شخصیت کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ کہاں مانیں گے؟ کہا اگر مجھ پہ اتنا ہی یقین ہے تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، ایک کلمہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اگر مجھ پہ اتنا یقین ہے کہ بن دیکھے
تم اس بات پہ یقین کر سکتے ہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، محمد جو بات کہتے ہیں سچ ہے، تو میری تمہارے سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب پہ اور عجم پہ تمہاری حکمرانی ہو جائے گی۔ پھر کیا ہونا تھا ہم سب جانتے ہیں۔ کسی نے طائف کے اندر گنڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، لہو لہان ہے۔ کسی نے باری اونٹ کی اوجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی، سجدے کی حالت میں ہے، کملی والے سے سر اٹھایا نہیں جا رہا، جا کے کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تیرے بابا کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے، اللہ کے نبی ابھی بھی سجدے میں ہے، اٹھا نہیں جا رہا، وزن ہے نا۔ معصوم اور ننھے ہاتھوں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابھی عمر ہی کیا ہے، اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ، اور کیا کہا تھا صدیق اکبر نے، کیا ایسے شخص پہ ظلم کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ آج ہم سے کوئی پوچھے نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم یعلمہ فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے، اسے اس کے بارے میں علم ہو، علم ہونے کے باوجود اگر وہ اس مسئلے کو چھپا جاتا ہے، اس میں غلط بیانی کرتا ہے، قیامت کے دن اس شخص کو، اس مولوی کو، اس عالم کو جہنم کی لگام پہنائی جائے گی۔ آج آپ مجھ سے پوچھیں نا حضرت ختم دلانہ کہاں لکھا ہے، اللہ کی قسم نہیں بتلا سکتا۔ چلیے اس وقت کہاں لکھا ہے، نہیں بتلا سکتا، دلیل ہی نہیں میرے پاس، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں میرے پاس، مجھے پتا ہے۔ حضرت چپ کیوں ہے، دلیل دیجئے، دلیل دینے لگا ہوں، دلیل بھی دوں گا تو بے دلیل حجت بازی۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان میں بے دلیل حجت بازی کی بری عادت ان میں عام نہ ہو جائے۔ بے دلیل حجت بازی کیا ہے؟ حضرت یہ سارے معاملات کہاں لکھے ہیں؟ میت کے بعد اتنا لمبا چوڑا پروسیس یہ اصالہ ثواب کا کہاں لکھا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے پتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بتانا بھی نہیں۔ کیوں؟ مسلک کی بات ہے۔ ہمارے مسلک میں چونکہ اس کو فرض سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مولوی صاحب لکھا کہا ہے، یار پھر تم سوال کرتے ہو۔ ایک چیز کا مجھے علم ہے کہ یہ بات اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کے باوجود بھی اس کو میں چھپا رہا ہوں۔ ایسے لوگ تیاری کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی جس بات کا علم ہی نہیں۔ اتنی مسلک سے محبت ہے، اتنی اپنے عقیدے سے محبت ہے کہ بات غلط کرنے والا اپنے مسلک کا مولوی ہونا اسے غلط نہیں کہے گے۔ اگر منبر پہ چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے اسے غلط نہیں کہے گے۔ کیوں؟ مولوی صاحب مسلک کا، مسلک کی بدنامی ہوگی۔ لیکن سن لو، تم کو اپنے مولویوں سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی جتنی کملی والے کو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی کی روایت ہے، مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ کی سفارش کرنے کے لیے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تو اللہ کی حد میں سفارش کرتا ہے؟ سن لے، سن، یہ تو مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ ہے۔ میں بتاتا ہوں انصاف کسے کہا جاتا ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا،
یہ مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ ہے جس کی سفارش لے کر تو آیا ہے، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے لوگوں کو بتلا دیتا کہ انصاف اپنوں سے شروع ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم کتنی محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مولوی بات غلط کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف کرتا ہے، ہم مولوی کو غلط نہیں کہہ سکتے۔